یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لقمان کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام میم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی جو ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ نیکی کرنے والے وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور ایسے ہی لوگ فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر علم کے اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب سناتے ہیں ان کو آپ ہماری آیاتیں تو منہ موڑ لیتے ہیں غرور سے، گویا ان کو سنا ہی نہیں اور گویا ان کے دونوں کان بہرے ہیں۔ سو خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں اور اس سورت کا نام سورہ لقمان اس وجہ سے کہ اس میں ایک شخصیت جن کا نام حضرت لقمان آتا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے اس پوری سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے کہ جو الگ الگ مفرد لفظ ہیں اور ان کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ حکمت والی ہیں۔ یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور نیکی کی چند مثالیں آگے دے دی گئیں کہ یہ نیکی کرنے والے کون ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے
دنیا کے اندر ہدایت پر ہیں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے یہ فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 6 میں کیا گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹا دیں اور اس کا انہیں علم بھی نہیں، اور اللہ کے قرآن، اللہ کی آیات کو وہ ہنسی کا مذاق کا نشان بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ نضر بن حارث مشرکین میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہ ملک فارس سے شاہان عجم کیسر و کسریٰ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد، قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں ان سے بہتر تمہیں قصے سناتا ہوں، اور شاہان فارس کے وہ قصے ہیں۔ یہ لوگ ان قصوں کو شوق اور رغبت سے سنا کرتے تھے، کیونکہ ان قصوں میں کوئی تعلیم اور کوئی نصیحت تو تھی نہیں، محض شوق اور رغبت تھی اس کے اندر۔ دوسرا فرمایا گیا کہ یہ تاجر ایک گانے والی کنیز خرید کر لایا، اور اس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت اختیار کی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں، اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنواتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اپنی جان دو، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور خوشی کا جشن مناؤ۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی، اور اس میں لہو الحدیث یعنی خریدار ہیں وہ کھیل کی باتوں کے، اس میں وہ قصے کہانیاں یا لونڈی گانے والی مراد ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں لہو یا لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور برائی ہی کے مواقعوں پر کیا ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی فرمائی گئی ہیں جو کھیل اور کود کی ہیں، اس کے مذموم ہونے کے بھی مختلف درجات ہیں۔ نمبر 1، جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ ناجائز بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ نمبر 2، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتی مگر ان کو کسی حرام اور معصیت کے کام میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ اگرچہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے کہ وہ تمام کھیل جن میں قمار اور جوا ہے، یعنی ہار جیت پر مال کا لین دین ہو، یا جو انسان کو فرائض کی ادائیگی سے روک دے اور اس میں رکاوٹ بن جائے، ایسے کھیل اور ایسی مشغولیات بھی حرام ہیں۔ نمبر 3، جن کھیلوں میں نہ کفر ہے اور نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت ہے وہ مکروہ ہیں۔ ایک یہ کہ بے فائدہ کام ہے، اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہونے والوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں آپ ہماری آیتیں سناتے ہیں تو غرور اور تکبر سے وہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، اور گویا ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اور ان کے دونوں کان جو ہے وہ بہرے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی آخرت کے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور ان کے مقابلے میں پھر وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ان کے نتائج کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے کہ جس طرح کا وعدہ کیا اسے پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے
کہ شریعت نے کس قسم کے کھیل کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ایسے کھیل مذموم اور ممنوع اور لغو قرار دیے گئے ہیں جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ جو کھیل بدن کی ورزش، صحت اور تندرستی باقی رکھنے کے لیے یا کسی دوسری دینی اور دنیاوی ضرورت کے لیے یا کم از کم طبیعت کی تھکان کو دور کرنے کے لیے ہوں اور ان میں غلو نہ کیا جائے کہ انہی کو ہی مشغلہ بنا کر ان کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا جائے جس سے دوسرے ضروری کاموں کا حرج پڑنے لگے، تو ایسے کھیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے اگر کیے جائیں تو اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔